بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پرچون کی دکان سے سودا سلف لیے واپس آ رہا تھا، لیکن محلے والے تو ایک ہی فیملی کے گن گا رہے تھے۔ ہر طرف ہوتی ان کی باتوں پر مجھے بہت غصہ آتا تھا۔ ہمارے محلے میں ایک نئی فیملی رہنے کے لیے آئی تھی جس کے چرچے پورے محلے میں تھے، لیکن میں نے اس فیملی کے کسی فرد کو اب تک نہیں دیکھا تھا کیونکہ میں اپنے کاموں میں ہی بہت مصروف ہوتا تھا۔ مجھے حال ہی میں ایک پرائیویٹ جاب ملی تھی۔ میں سارا دن اس نوکری پر ہوتا تھا، لیکن میرے یار دوست جو اس محلے کے تھے وہ بار بار اس فیملی کا ذکر کرتے تھے، لیکن میں اس فیملی سے نہیں ملا تھا کیونکہ مجھے معلوم ہوا تھا کہ ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں، صرف عورتیں ہیں، اور عورتوں سے کیسے مل سکتا تھا۔ مگر اگر کوئی عورتیں بے تکلف ہوتی تو گلی میں آتے جاتے سلام دعا ہو جایا کرتی تھی، لیکن یہ عورتیں تو گھر میں بالکل بند ہو کر رہتی اور کسی کو نظر نہیں آتی تھی۔ سب کو یہی تجسس تھا کہ یہ فیملی کیسی تھی، بس اتنا پتہ چلا تھا کہ اس گھر میں 3 لڑکیاں اپنی ماں سمیت رہنے کے لیے آئی ہیں۔ ان 3 لڑکیوں کو اب تک کسی نے نہیں دیکھا تھا کیونکہ سودا سلف کے لیے صرف ان کی ماں ہی گھر سے باہر جایا کرتی تھی۔ وہ بھی اتنا زیادہ باہر نہیں نکلتی تھی، گیٹ پر کھڑے ہو کر محلے سے گزرتے ہوئے کسی بھی بچے کو آواز دے دیتی اور سودا وغیرہ منگوا لیتی۔ کچھ ہی عرصے میں محلے والوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ فیملی بہت ہی زیادہ پردے دار ہے، اس وجہ سے باہر نہیں نکلتی، کسی کے گھر بھی نہیں جاتی۔ پھر محلے کی عورتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سب مل کر ان کے گھر جائیں گے اور روابط بڑھائیں گے، کیونکہ یہ محلے کا اصول تھا۔ ان عورتوں میں میری والدہ بھی شامل تھی۔ وہ محلے کی عورتوں کے ساتھ ان کے گھر چلی گئیں ملنے کے لیے اور ان کا مزاج جاننے کے لیے۔ جب میری ماں ان کے گھر سے واپس آئی تو خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ سب ماں بیٹیاں بہت ہی اچھی اور شریف ہیں۔ میری ماں نے بتایا کہ یہ فیملی گھر سے باہر نہیں نکلتی، ان کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں۔ جو عورت ان لڑکیوں کی ماں ہے اس کا شوہر فوت ہو گیا، تو کسی وجہ سے انہیں پرانا محلہ چھوڑ کر یہاں آنا پڑا کیونکہ وہ محلہ اچھا نہیں تھا۔ پھر میری ماں نے ان کے گھر آنا جانا شروع کر دیا۔ جب بھی ان کے گھر سے واپس آتی تو تعریفوں کے پل باندھ دیتی۔ ان کے لیے تو سب کچھ وہی لڑکیاں ہو گئی تھیں۔ جب دیکھو میری ماں ان کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی تھی۔ مجھے اپنی ماں کی سادگی پر بہت حیرانی ہوتی تھی۔ میں ان کی باتوں پر مسکرا دیتا تھا اور کہتا تھا، اماں آپ کو کیا پتہ، آج کل شرافت اور پردے کے نام پر کیا کھیل کھیلے جا رہے ہیں۔ یہ عورتیں صرف ہم مردوں کو پتہ ہے کہ یہ کیسی ہوتی ہیں۔ ہم نے زمانہ دیکھا ہے، ہمیں پتہ ہے جو جتنا پردے میں ہے وہ اتنا ہی۔ اس سے آگے میری ماں مجھے بولنے نہیں دیتی کہ کسی کی برائی نہیں کرتے، میں بھی سر جھٹک دیتا کیونکہ میں جانتا تھا کہ میری والدہ نے کبھی میری باتوں پر یقین نہ کرنا تھا۔ انہوں نے دنیا نہیں دیکھی تھی، وہ گھر ہی رہتی تھیں۔ پرانی عورتوں کی طرح انہیں اپنا گھر اچھا لگتا تھا، جبکہ میں ایک مرد تھا، پوری دنیا دیکھی تھی، کیسے شرافت کے چولے پہن کر یہ دنیا غلیظ کام کرتی ہے، سب جانتا تھا۔ آئے روز اپنے دوستوں سے بہت سے قصے بھی سن رکھے تھے، ایسی شریف شادیوں کے جو کسی امیر کو پھانسنے کے چکر میں رہتی ہیں۔ میں آج اپنی گلی سے گزر رہا تھا کہ مجھے اس گھر سے ایک عورت نکلتی دکھائی دی۔ میری نظریں بے اختیار اس جانب اٹھیں۔ سب لوگوں سے اتنی تعریف سن چکا تھا کہ مجھے بھی کافی تجسس تھا ان کے بارے میں جاننے کا۔ میں نے اس عورت کا پیچھا کیا، وہ ان کی ماں تھی۔ وہ خود کو مکمل چھپائے کہیں جا رہی تھی۔ پھر وہ سودا لے کر نگاہیں نیچی کیے گھر چلی گئی، بغیر کسی کی جانب دیکھے۔ میں گلی کے نکڑ پہ کھڑا دیکھ رہا تھا، میں تھوڑا متاثر ہوا۔ وہ مجھے بن بلائے اندر چلی گئی، ورنہ محلے کی بیشتر عورتیں لازمی گلی میں رکتی تھیں اور ایک دوسرے سے سلام دعا کرتی تھیں۔ میں نے کہا، جو آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے وہ سچ نہیں ہوتا۔ پھر میں خود کو ملامت کرتا،
وہاں سے چلا گیا۔ جب میں گھر آیا تو میری اماں بڑی خوش بیٹھی تھی۔ میں سمجھ گیا اماں بھی ان کے گھر سے آئی ہیں، اس لیے بجائے ان لڑکیوں کے قصیدے سننے کے میں اپنے کمرے میں چلا گیا، کیونکہ اس وقت میرا دماغ الجھا ہوا تھا۔ میری ماں بھی میرے پیچھے آ گئی اور پیار سے میرے بالوں کو سہلانے لگی۔ میں ذرا پریشان ہوا اپنی ماں کے تاثرات پر، جو کچھ وہ مجھے بتانا چاہ رہی تھی۔ امی نے مجھے پانی پلایا اور ادھر ادھر کی باتیں کی، لیکن جو وہ بات کہنا چاہ رہی تھی میں وہ سننا چاہتا تھا۔ آخر کار میں نے پوچھ لیا کہ ماں، آپ نے جو بات کرنی ہے وہ کر لیں۔ تو پھر ماں نے وہ بات کر ہی تھی۔ میں تو ان کی بات سن کر غصے سے لال چہرہ لیے اٹھ گیا۔ میری ماں نے جو کہا تھا میں وہ کبھی قبول نہ کرتا۔ مجھے بہت سخت غصہ آیا تھا۔ میری ماں نے مجھے سمجھایا، اپنے پاس بٹھایا۔ ماں کا کہنا تھا کہ میں شادی کر لوں۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ پچھلے چند مہینوں سے میری ماں پیچھے لگی ہوئی تھی کہ شادی کر لو، وہی پرانی ماؤں کی طرح۔ میری ماں خوشیاں دیکھنا چاہتی تھی، میرے بچوں کو کھلانا چاہتی تھی۔ لیکن آج میری ماں نے کہا کہ میری شادی اس گھر کی ایک لڑکی سے ہوگی۔ اتنی جلدی میری ماں نے کیسے ان لڑکیوں پر یقین کر لیا؟ میرا شک مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ یقیناً کچھ تو پراسرار سی بات تھی کہ جو بھی ان کو دیکھتا یا ان سے ملتا ان کا دیوانہ ہو جاتا، ورنہ چند دنوں میں میری ماں ان کی بیٹی کو اپنی بہو بنانے کا نہ سوچتی۔ میں نے شادی سے منع نہیں کیا۔ میں نے کہا ہے کہ میں ان لڑکیوں سے کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ جب میں نے یہ صاف انکار کیا تو اماں غصے ہو گئی۔ میری ماں کا بہت دل دکھا تھا۔ وہ چپ چاپ کمرے سے چلی گئی۔ میں بے چینی سے کمرے میں ٹہلتا رہا تھا، کیونکہ مجھے میری ماں بہت عزیز تھی۔ ان کی ہر بات سر آنکھوں پر تھی، لیکن اب کی بار معاملہ اور تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ مکار لڑکیاں میری ماں کو دھوکہ نہ دے رہی ہوں۔ میری ماں تو سادہ سی خاتون تھی جسے کچھ پتہ نہیں تھا آج کل کی دنیا کی چالوں کا، اس لیے میں اپنی ماں کی طرف سے پریشان رہتا تھا۔ رات کو کھانے پر بھی ماں نے مجھ سے کوئی گفتگو نہ کی۔ وہ مجھ سے ناراض ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کہ میں نے شادی تو کرنی ہے، لیکن ان لڑکیوں سے نہیں۔ وہ نہ جانے کیسی ضد لگائے بیٹھی تھیں کہ شادی کرنی ہے تو ادھر ہی کرنی ہے۔ بالآخر مجھے ہار ماننا پڑی اور میں نے اپنی رضامندی دے دی۔ میری ماں نے میرا ماتھا چوما اور خوشی سے ان کے گھر گئی اور ان سے شادی کی تاریخ پکی کر لی۔ شادی کی تیاریاں عروج پر چل رہی تھی۔ میں جتنا خود کا دھیان اس گھر سے ہٹاتا، اتنا ہی میرا ذہن ادھر کھینچا چلا جاتا تھا۔ اتنی جلدی شادی، مجھے ان لوگوں کی جلد بازیوں پر بڑی حیرت تھی۔ اب تو معاملہ ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ یقیناً وہ لڑکیاں اچھی نہ تھیں، تبھی ان کی والدہ انہیں اپنے سر سے اتار رہی تھی۔ اگر وہ لڑکی بھی ویسی ہوئی جیسی میں سوچ رہا تھا تو میں اس لڑکی کا اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتا۔ میرے ساتھ ایسے بہت سے واقعات ہو چکے تھے جس کی وجہ سے میرا یقین پردہ دار عورتوں سے اٹھ گیا تھا۔ سب سے بڑی مثال ایک طوائف تھی۔ وہ بھی تو پردہ کرتی تھی، لیکن اس کا کام کیا تھا؟ میرے دماغ کی رگیں پھٹ رہی تھیں۔ باقی سب مردوں کی طرح میں بھی نیک فرما بردار بیوی چاہتا تھا۔ مجھے یہ لڑکیاں صحیح نہیں لگتی تھیں۔ میرا دماغ مجھے روک رہا تھا کہ ابھی بھی وقت ہے، شادی نہ کروں۔ دماغ میں الٹے سیدھے خیال آتے تھے جنہیں میں جھٹک نہیں پاتا تھا۔ آخر کار وہ وقت بھی آ پہنچا جب ان کے گھر کی لڑکی میری بیوی بن گئی۔ ایسی لڑکی جسے میں نے آج تک دیکھا نہ تھا، جس کی عادات سے میں واقف نہیں تھا، اور ماں کی ضد پر وہ لڑکی میری دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میرے اندر ایک جنگ چل رہی تھی۔ وہ لڑکی باقی لڑکیوں کی طرح بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ جب میں نے اسے دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ ایسا حسن تھا کہ ہاتھ لگائے میلا ہو جائے۔ میں اس انتظار میں تھا کہ وہ کوئی فرمائش کرے گی تو ابھی اس کی اوقات سامنے آ جائے گی کہ وہ بھی ایک لالچی لڑکی ہے۔ پر جب اس نے فرمائش کی تو میں حیران رہ گیا۔ اس نے ہنی مون پر جانے کی کوئی فرمائش نہیں کی تھی، بلکہ اس نے کہا تھا کہ میں اسے عمرے پر لے جاؤں۔ میں بھی رضامند ہو گیا۔ صبح ہوتے ہی میں نے اپنی ماں کو بتایا۔
کہ میری بیوی عمرے پر جانا چاہتی ہے۔ میری ماں تو اس کے صدقے واری جا رہی تھی۔ گھر کے باقی افراد بھی اس کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے۔ وہ بہت دھیمے مزاج کی تھی۔ میں دل ہی دل میں اسے سراہا تھا۔ اس نے بہت جلد ہی پورے گھر والوں کے دلوں پر حکمرانی شروع کر دی۔ ہر کسی کے منہ سے میری بیوی کی تعریفیں سننے کو ملتی تھی۔ میں اس کا بیک گراؤنڈ نہیں جانتا تھا، وہ کس خاندان کی ہے، کہاں سے آئی ہے، کیسی ہے، اس لیے میرے دل میں ابھی بھی شک تھا۔ میری بیوی نے 2-3 دنوں میں ادھر ادھر کے سارے کام جلدی جلدی کر لیے۔ میرے دماغ میں شک کی گرہیں مضبوط ہو رہی تھیں۔ یقیناً یہ لڑکی میرے گھر پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، تبھی اتنی میٹھی بنتی ہے۔ ایک دن جب میں کام سے واپس پلٹا تو وہ میرے آگے پیچھے تمام کام کرتی رہی۔ ایک لمحے کو تو میں اس لڑکی کی پھرتی پر ششدر رہ جاتا۔ وہ مجھے کبھی شکایت کا موقع نہ دیتی۔ وہ بہت نیکدار تھی یا دکھاوا کر رہی تھی؟ رات کو ہر روز نماز پڑھ کر سوتی تھی، تہجد کے وقت اٹھ جاتی تھی اور میرا بھی بہت خیال کرتی تھی۔ وہ ایک سلیقہ مند لڑکی تھی، لیکن نہ جانے کیوں میں اس پر اعتبار نہیں کر پاتا تھا۔ آخر اس کی اصلیت کیا ہے؟ ایک رات میں پانی پینے کو اٹھا تو دیکھا میری بیوی بالکنی میں کھڑی کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے اپنی چپل پہنی اور سننا چاہا کہ آخر میری بیوی کس سے بات کر رہی ہے۔ مجھے کچھ سنائی بھی نہیں دے رہا تھا، اس لیے میں دروازہ کھول کر اس تک گیا۔ میری بیوی کا رنگ فک ہو گیا، اس نے فوراً کال کاٹ دی۔ میں نے پوچھا رات کے اس پہر تم کس سے بات کر رہی ہو، لیکن وہ ہڑبڑا گئی اور کہا کہ اماں کا فون تھا۔ میں نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا کہ رات کو اماں سے فون پر کون بات کرتا ہے، لیکن وہ ماتھے سے پسینہ صاف کرتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ اگلی صبح وہ مجھ سے نظریں چرا رہی تھی، جیسے رات کو اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ میرا شک مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ 2 دن مزید گزرے۔ جب میں اپنے کام سے گھر آیا، میری بیوی کان سے فون لگائے برآمدے میں ٹہل رہی تھی۔ گھر میں اس وقت کوئی نہ تھا، باقی سب بازار گئے ہوئے تھے۔ میری بیوی گھر میں اکیلی تھی۔ گھر کو لاک لگا تھا، لیکن میرے پاس ڈپلیکیٹ تھی، اس لیے میں اندر آ گیا۔ میری بیوی کسی سے کہہ رہی تھی کہ وہ کل ملنے آئے گی۔ یہ سنتے ہی میرا خون کھول اٹھا۔ مطلب وہ لڑکی واقعی کسی سے باتیں کرتی ہے اور نیک پاک باز عورت کا ڈھونگ کر رہی ہے۔ میں نے جا کر اس کی کلائی زور سے پکڑی اور سختی سے پوچھا کس سے بات کر رہی تھی۔ وہ ڈر گئی۔ اس کے ہاتھ سے موبائل گر گیا اور ٹوٹ گیا۔ میں نے ایک نظر ٹوٹے ہوئے فون کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تم فون پر کس سے باتیں کرتی ہو؟ وہ رونے لگی اور قسمیں اٹھانے لگی کہ میں اماں سے بات کر رہی تھی۔ مجھے اس پر رتی برابر یقین نہ آیا۔ گھر کا ماحول خراب نہ ہو، اس لیے میں نے یہ بات دبا دی۔ اب میری بیوی مجھ سے ڈری ڈری سی رہتی تھی۔ اب اس کے پاس فون بھی نہیں تھا۔ مجھے اپنی بیوی کو دیکھتے ہی غصہ آنے لگتا تھا، کیونکہ وہ راتوں کو کسی سے باتیں کرتی تھی۔ یہ بات تو میرے ذہن سے چپک ہی گئی تھی۔ میری ماں نے مجھے کہا کہ میں اپنی بیوی کو لے کر عمرے پر چلا جاؤں۔ میں نے ان کی بات پر حامی بھری اور عمرے کے 2 ٹکٹ لے لیے۔ بیوی کی خواہش پر میں اسے عمرے پر لے جا رہا تھا، لیکن میرے اندر بیزاری تھی، عجیب سی بے چینی تھی، دل گھٹ رہا تھا۔ جب میں سعودی عرب پہنچا تو میری بیوی شدت سے رو رہی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید اس لڑکی نے ماضی میں کوئی گناہ کیا ہوگا جس پر شرمندہ ہے۔ میں وہاں بھی اضطراب کی کیفیت میں رہتا تھا، کیونکہ میری بیوی جہاں بیٹھتی تھی وہاں پر ہی یادوں میں کھوئی رہتی، اور اچانک میری بیوی کو کچھ ایسا ہوا کہ وہ تڑپنے لگی۔ اس کی حالت مرنے والی ہو گئی۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میں اس کے قریب کھڑا تھا۔ اس کی حالت مردہ ہو گئی تھی۔ ڈرتے ڈرتے میں نے اس کی نبض چیک کی جو بند تھی۔ میری آنکھیں پتھرا گئیں۔ میری بیوی وفات پا چکی تھی۔ میں اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گیا، لیکن وہ نہیں رہی تھی، بلکہ وہ مر چکی تھی۔ یہ میرے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا کہ میں گھر والوں کو کیا جواب دیتا۔ میری بیوی تو مر گئی تھی۔ وہاں پر جنازے کا انتظام کیا گیا۔ میں سوگوار سا کھڑا تھا۔ میری بیوی مجھے دھوکہ دے رہی تھی یا نہیں، میں تو الجھن میں الجھ کے رہ گیا تھا۔
جب میری بیوی کی قبر کھودی گئی، لیکن وہاں جو ہوا اسے دیکھتے ہی میری چیخیں نکل پڑیں۔ وہاں موجود ہر شخص خوف سے کانپ رہا تھا۔ میری روح لرز گئی جب قبر بند ہونے لگی۔ میرے سمیت وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے خوف سے بے ہوش ہو گئے، کیونکہ ہم نے جو دیکھا تھا وہ عام نہیں تھا، روح کو لرزا دینے والا منظر تھا۔ جب میں ہوش میں آیا تو وہی سب یاد کرتے ہوئے میں خوف سے دوبارہ کانپ گیا۔ میرے ہاتھ پاؤں مفلوج ہو گئے تھے۔ میں پاکستان واپس آ گیا، لیکن اپنے ساتھ ایک گہرا راز لے کے آیا جو سنتا اس کا دل دہل جاتا۔ میں اس راز کو سینے کے ساتھ لپیٹے گھر آیا تھا۔ میرے ساتھ ایک ایسا وجود بھی تھا جو میرے لیے صرف خوف کا باعث بن رہا تھا۔ جبکہ میری ماں میری حالت پر پریشان ہو گئی، کیونکہ گھر پہنچتے ہی میری طبیعت کافی خراب ہو گئی۔ میں رات کو جب کمرے میں آیا تو میری بیوی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ میں نے اسے پانی لانے کا کہا اور خود بیٹھ گیا۔ تبھی مجھے کسی کا فون آیا جسے سننے کے لیے میں کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ کال پر مجھے جو بتایا گیا وہ بھی ایک پریشان کن معاملہ تھا۔ ایک گتھی سلجھی تھی، آج میری بیوی کے قدموں کی چاپ میں سن سکتا تھا۔ میں بے تاثر کھڑا تھا، میری بیوی بڑی چپ چاپ تھی۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اب میری بیوی مجھے بہت کم بلاتی تھی، میں خود بھی اب کم بات کرتا تھا۔ اس واقعے کے بعد ایک خلا تھا جو ہمارے درمیان آ گیا تھا۔ رات کے پہروں میری بیوی گمسم رہتی جیسے کوئی گناہ کر لیا ہو۔ وہ بہت روتی بھی تھی۔ میں اسے دلاسے کے چند بول بھی نہیں کہتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے بارے میں سب کچھ پتہ کروایا، اس کا باپ کدھر ہے، وہ واقعی مر چکا تھا۔ یہ محض شریف ہی نہیں بلکہ بہت نیک خاتون تھی۔ جس محلے میں یہ سب رہ کر آئے تھے سب نے ان کی تعریفیں کی۔ ان کی ماں نے انہیں پالا تھا، وہ واقعی ایک نیک خاتون تھی۔ لیکن ایک قصہ میں بھی نہیں بھول پاتا تھا جو ماضی میں میرے ساتھ ہوا تھا، جس کی وجہ سے مجھے پردے والی عورتوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ ماضی کی ایک رات جب میں کام سے آ رہا تھا تو ایک لڑکی گلی پر برقع کیے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ میں نے انسانیت کے ناطے اس سے پوچھ لیا کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے یا کوئی پریشانی ہے؟ تو اس نے کہا کہ بہت رات ہو گئی ہے اور میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ میں نے ٹائم دیکھا تو 9 بج رہے تھے، اس لیے سوچا کہ ایک عورت ذات ہے، اکیلی کہاں جائے گی، اس لیے اس کی مدد کی اور اپنے ساتھ لیے چل دیا۔ اس نے مجھے اپنا ایڈریس بتایا، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ تو بازار حسن ہے اور وہ لڑکی ادھر ہی رہتی تھی۔ میں نے حیرت سے گردن موڑ کر اسے دیکھا جو سر سے پیر تک چھپی ہوئی تھی، اور اس کا ٹھکانہ یہ تھا۔ وہ میرا شکریہ ادا کرتی ہوئی چلی گئی، لیکن مجھے بڑے صدمے میں چھوڑ گئی۔ دنیا میں اب کیا کیا نہیں ہو رہا، انسان کس پر یقین کرے اور کس پر نہیں۔ جیسے ہی میری زندگی میں وہ دن گزرا، میرا یقین ہر پردے دار لڑکی سے اٹھ گیا۔ مجھے ہر چھپی ہوئی لڑکی میں وہی لڑکی نظر آتی تھی۔ مجھے ہر پردہ فریب لگتا تھا۔ آج بھی میں ماضی کو یاد کر کے خاموش بیٹھا تھا۔ نیچے سے امی کی آواز آئی جو کھانے پر بلا رہی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا جو نظریں جھکائے نیچے چلی گئی۔ کھانا کھانے کے دوران میری ماں نے مجھ سے وجہ پوچھی کہ میں جب سے سعودیہ سے آیا ہوں میں اتنا چپ چپ کیوں ہوں، پر میں کیا بتاتا کہ وہاں پر کیا ہوا ہے۔ میری بیوی نے زخمی نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ میں شرمندہ سا ہوا۔ میں نے اپنی ماں کو کچھ نہیں بتایا تھا، اب بھی میں چپ ہو گیا تھا۔ کھانا کھاتے ہی میں اوپر چلا گیا۔ میری بیوی کام کر کے میرے پاس آئی اور مجھے صرف اتنا ہی کہا کہ وہ کبھی میری عزت کو رسوا نہیں کرے گی۔ میں دل ہی دل میں شرمندہ ہوا، کیونکہ میری بیوی کو اس کی پرانے محلے والیوں نے بتایا تھا کہ میں وہاں تفتیش کرنے گیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں بس ڈرا ہوا تھا، اور پھر وہ واقعہ جو سعودیہ میں ہوا، اس کے بعد مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ وہ مسکرا کر سر ہلا گئی اور مجھے کچھ نہ کہا۔ پھر بالآخر اس نے مجھے وہ سچ بتا دیا کہ وہ اپنی ماں سے رات کو بات کرتی تھی جب میں سو جاتا تھا، کیونکہ اس وقت کوئی کام نہیں کرنا ہوتا تھا، اور صبح کو بھی اپنی ماں سے ہی ملنے جانے کا کہہ رہی تھی۔
اس نے مجھے بتایا کہ وہ شروع دن سے ہی مجھ سے ڈرتی تھی، اس لیے مجھ سے چھپ کر اپنی ماں سے فون پہ بات کرتی تھی تاکہ میں اسے کہیں ڈانٹ نہ دوں، کیونکہ شادی والے دن ہی میری ماں نے اسے میری طبیعت کے بارے میں بتا دیا تھا کہ مجھے پردے والی عورتیں زیادہ صحیح نہیں لگتیں۔ اسی وجہ سے میری بیوی ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتی تھی تاکہ میں اس سے بدگمان نہ ہو جاؤں۔ میں بہت حیرت میں تھا کہ وہ لڑکی اتنی اچھی کیسے ہو سکتی ہے کہ میری ناراضگی کی وجہ سے میرا اتنا خیال کرتی ہو۔ میری بیوی نے مجھے کہا کہ آپ امی کو ساری بات بتا دیں تاکہ وہ پریشان نہ ہو، کیونکہ وہ اکثر میری وجہ سے پریشان رہنے لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ صبح ہوتے ہی ماں کو سب بتا دوں گا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ اس لیے صبح ہوتے ہی میں اپنی والدہ کے کمرے میں گیا جو نماز پڑھ رہی تھی۔ نماز کے بعد وہ میرے پاس آئیں اور کہنے لگی اتنی صبح صبح کیسے آئے؟ میں نے اپنی ماں کو وہ سب بتایا کہ وہاں پر میری بیوی مر گئی تھی تو اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے اسے مرا ہوا تسلیم کر دیا تھا، لیکن جب ہم نے اس کی قبر کھودی تو دیکھتے ہیں کہ میری بیوی جو مر چکی تھی زندہ ہو گئی، بلکہ وہ تو بالکل ٹھیک تھی، بالکل صحیح سلامت۔ اپنی مردہ بیوی کو زندہ ہوتے دیکھ کر میں بے ہوش ہو گیا۔ اصل میں وہ مری نہیں تھی، وہ کومے میں چلی گئی تھی، لیکن اکثر کوما والوں کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ کئی بار ڈاکٹر ان کو مردہ تصور کر کے وارثوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب تک دنیا میں کوما کے مریضوں کے ایسے بہت سے کیسز آئے تھے، میری بیوی بھی اسی فہرست میں شامل ہوگی۔ وہ زندہ تھی اور اسے زندہ دیکھ کر تو ہم سب کی حالت غیر ہو گئی۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو میری بیوی قریب ہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم کون ہو، کون سا فریب ہو، لیکن وہ بیچاری کیا کہتی۔ وہ خاموشی سے میرے ساتھ واپس آ گئی۔ میں اسے اپنے ساتھ لیے گھر آ گیا۔ اس رات جب مجھے فون آیا تھا وہ ڈاکٹر کا تھا۔ اس نے بتایا کہ مریض کو کبھی کبھی جھٹکے لگتے ہیں کوما کی وجہ سے۔ مریض کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے وہ مردہ ہو، لیکن کوما میں کچھ مریض ایسے بھی ہوتے ہیں جو جلدی ریکور کر لیتے ہیں اور صحیح ہو جاتے ہیں۔ میری بیوی بھی انہی مریضوں میں سے تھی۔ اس نے کہا کہ جب اسے دفن کرنے لگے تو وہ کھڑی ہوئی، یعنی وہ ٹھیک ہو گئی تھی۔ یہ ڈراؤنا منظر تھا، اس لیے اتنے دنوں سے میں خوفزدہ اور چپ چپ تھا۔ میری بیوی بھی اب امی کے کمرے میں آ چکی تھی، سب کچھ سن رہی تھی۔ میری امی ساری بات سن کر کافی پریشان ہو گئیں کیونکہ انہیں اپنی بہو سے بہت محبت تھی۔ میں بھی جانتا تھا کہ میری ماں میری بیوی سے کافی پیار کرتی ہے۔ میری ماں نے اسے گلے لگایا اور پیار دیا۔ میں اپنی باتوں پر شرمندہ تھا۔ میری بیوی سچ میں ایک نیک خاتون تھی اور میں بلا وجہ شک کرتا تھا۔ میری بیوی کے ساتھ زندگی خوشحال ہو گئی اور مجھے پتہ چل گیا تھا کہ ہر پردے دار خاتون اچھی نہیں ہوتی اور ہر پردے خاتون بری بھی نہیں ہوتی۔ آج میں اپنی قسمت پر رشک کرتا تھا کہ میری قسمت میں ایک نیک پرہیزگار لڑکی تھی۔ تمام بدگمانیوں کے بادل چھٹ چکے تھے۔ اب مجھے اپنی بیوی پر بہت بھروسہ تھا۔ کبھی کبھی ہم ایک واقعے کو لے کر زندگی گزار دیتے ہیں اور اس وجہ سے ہر کسی پر شک کرتے ہیں۔ میں نے بھی ایک پردے دار عورت کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھا تھا اور پھر دنیا کی تمام پردہ دار عورتیں میرے لیے مشکوک ہو گئی تھیں۔ عورتوں کے بارے میں تو میں نے اپنی رائے قائم کر لی تھی، لیکن مردوں کے بارے میں ایسا نہیں سوچتا تھا۔ حالانکہ مجھے اپنا ترازو برابر کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں صرف ایک واقعے کی وجہ سے کبھی بھی ہر عورت کو برا نہیں کہوں گا۔ مجھے اپنے الفاظوں پر اور اپنے کیے پر بہت شرمندگی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کا بہت دل دکھایا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ میں اس کے پرانے محلے میں بھی پہنچ گیا تھا اس کے کردار کی گواہی طلب کرنے کے لیے اور وہاں سے منہ کی کھا کر آ گیا تھا، یقیناً میری اس حرکت نے اسے بہت دکھ پہنچایا تھا۔ اس کے بعد میں نے بار بار اس سے اپنے کیے کی معافی مانگی۔ میرے دل میں آج بھی موجود ہے کہ میں نے اپنی بیوی کا دل دکھایا تھا۔
میری بیوی نے مجھے معاف کر دیا، اب ہم ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی تو اسے لائک کیجیے گا اور اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مزید ایسے سچے واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔